بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ میں لیکچرر پروین عابد آپ سے مخاطب ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے اور طلب علم کے جذبے سے سرشار، حصول علم کے لیے کمر بستہ۔ ہمارا آج کا لیکچر جماعت 11ویں کی اردو گلزار کا تیسرا سبق ہے، روزمرہ اور محاورہ۔ مضمون نگار مولانا الطاف سنہالی، ماخوذ از مقدمہ شعر و شاعری، اور صنف ادب ہے مضمون۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد تدریس، پھر مختصر مصنف کا احوال اور پھر باقاعدہ سبق کا آغاز۔ مقاصد تدریس۔ اس لیکچر کو بغور سماعت فرمانے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مولانا الطاف سنہالی کی اردو ادب میں اہمیت اور ان کے طرز تحریر سے آگاہ ہو سکیں گے، لغت کے ذریعے سبق سے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے اہل ہوں گے، سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مشقی اور معروضی سوالات حل کرنے کے اہل ہوں گے، دیگر یہ کہ سبق کے متن کو سمجھ کر نثر پارے کی تشریح لکھنے کے قابل ہوں گے۔ اہم نکات مصنف کے تعارف کے حوالے سے۔ حرف تعارف۔ مولانا الطاف سنہالی 1837 میں پانی پت کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے اور 1914 میں دہلی میں وفات پائی۔ آپ اردو ادب کے عناصر خمسہ میں شمار ہوتے ہیں اور سر سید کی اصلاحی تحریک کا حصہ بھی۔ حالی کو اردو شاعری کا مجدد، حکیمانہ نظموں کا موجد اور سعدیِ ہند بھی کہا جاتا ہے۔ اردو نثر نگاری میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ نے اردو ادب کو تنقید سے روشناس کرایا اور آپ نے قوم کی رہنمائی، ادبی اور اخلاقی اصلاح میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے کی اور اہم معاشرتی مسائل کو اپنی تحریر کا موضوع بنایا۔ نثری کارنامے۔ ادب کی تاریخ میں حالی کے زندہ اور بھرپور کام یا کارنامے 3 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے ہے تنقید نگاری، پھر سوانح نگاری اور پھر مضمون نگاری۔ تنقید نگاری میں مولانا الطاف سنہالی کی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری ہے اور یہ ہمارا سبق اسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ سوانح نگاری۔ اردو ادب میں باقاعدہ سوانح نگاری کی ابتدا حالی ہی سے ہوئی اور انہیں ہی اس کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس صنف ادب کو بہترین نمونے سے پیش کیا اور سوانح لکھنے کے لیے انہوں نے جن شخصیتوں کا انتخاب کیا وہ علم و ادب میں اپنی مثال آپ تھیں، جیسے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، مرزا غالب اور سر سید احمد خان وغیرہ۔ مضمون نگاری۔ حالی نے مختلف عنوانات پر مضمون لکھے۔ یہ مضامین جو ہیں وہ جدید اردو ادب کا سنگ میل یا سنگ بنیاد بھی ہیں اور آپ نے سر سید کے رسالہ تہذیب الاخلاق جو تھا اس میں بھی بہت سے مضامین لکھے اور اس میں سر فہرست آپ ہی کا نام ہے، جس میں آپ نے ان مضامین میں جہالت کو دور کرنے اور زبان و بیان پر توجہ دینے کو اہمیت دی ہے۔ طرز تحریر کی خصوصیات۔ سادگی بیان ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تخیل کی کار فرمائی ہے، خلوص اور سچائی ہے، ادب برائے زندگی ہے، حقیقت نگاری ہے، علاوہ ازیں تحقیقی معیار کو بھی آپ نے نظر میں رکھا اور بہت سلیس اور بہترین انداز میں آپ کا تحریر کردہ مواد جو ہے ہمارے سامنے ہے، جسے ہم پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اہم تصانیف میں حیات جاوید ہے، یادگار غالب ہے، حیات سعدی ہے، حیات شبلی ہے، مقدمہ شعر و شاعری، دیوان حالی اور ایک طویل نظم ہے مسدس مد و جزر اسلام، جس میں آپ نے اسلام کے جو ہے عروج و زوال کا تذکرہ کیا اور یہ نظم آپ نے سر سید احمد خان کے کہنے پر لکھی اور اس وقت کے لوگ سر سید کو چونکہ انہوں نے انگریزی تعلیم کی ترغیب یا اس طرف متوجہ کرایا تھا نئی نسل کو، لہٰذا جو لوگ ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے اور اکثر کہتے تھے کہ سر سید احمد خان جب جاؤ گے دنیا سے تو خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے، تو سر سید احمد خان ہنس کے کہہ دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے کہوں گا
हाली से मुसद्दस लिखवा लाया। सबक के अहम नुकात के हवाले से सबक का मुताला करते हैं। ये मज़मून हाली के अदबी का नाम है। मुकदमा शेर व शायरी के बहस व मुबाहिसे का एक हिस्सा है, जिसमें उन्होंने ज़बान व बयान में रोज़मर्रा और मुहावरे पर बहस की है। रोज़मर्रा और मुहावरे में फ़र्क। पहला नुक्ता है ये बाहमी गुफ्तगू, यानी वो अल्फाज जो अहले ज़बान आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसे रोज़मर्रा कहते हैं। इसमें फसाहत है। ये मुफरद लफ्ज़ का भी हो सकता है और इसमें मस्दर या फ़ेल का होना ज़रूरी नहीं है और ये अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है। और मुहावरा वो कलमा या कलाम जिसे अहले ज़बान ने लुग़वी मायने की मुनासबत या गैर मुनासबत से किसी ख़ास मफ़हूम के लिए मखसूस कर लिया हो और इसमें बलागत है। ये मुफरद लफ्ज़ का कभी भी नहीं हो सकता और इसमें फ़ेल या मस्दर का होना भी ज़रूरी है और ये मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है। मुहावरा लुग़त में मुतलकन बातचीत को कहते हैं। दूसरा नुक्ता, लुग़त के लिहाज से मुहावरा बातचीत करने को कहते हैं, मगर इस्तिलाह में ख़ास अहले ज़बान की गुफ्तगू मुहावरा कहलाती है। इसमें दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पाए जाते हैं। वो लफ्ज़ जो मुफरद हों उन्हें मिलाकर बोलने से मुहावरा वजूद में आता है, मगर ये क़यास यानी अंदाज़े से कभी भी तख्लीक नहीं पाता, बल्कि वो अल्फाज जो अहले ज़बान इस्तेमाल करते हैं मुहावरा कहलाते हैं। तीसरा नुक्ता है मुहावरे का इस्तेमाल हकीकी नहीं बल्कि मजाजी मायनों में होता है। देखें, इसका इस्तेमाल हकीकी नहीं, इसके अपने असली मायनों में नहीं बल्कि मजाजी मायनों में होता है। किस तरह से? यानी अगर हम कहते हैं 5 और 7 तो ये दो अल्फाज हैं जिनके मायने अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम इसे यूँ कहें कि 5-7 तो फिर हम इसे मुहावरा कहेंगे, क्योंकि इसके मायने मजाजी हो जाएंगे। यानी पहले मायने हकीकी यानी असल थे 5 गिनती के लिहाज से 5 और 7 गिनती के लिहाज से 7, लेकिन दूसरे मायनों में 5 और 7 जो हैं वो हो जाएंगे लड़ाई झगड़ा करने के मायनों में, तो यूँ ये मुहावरा कहलाएगा। और यहाँ मुसन्निफ़ ने अपनी बात के सबूत के लिए कई मिसालें भी दी हैं। जैसे उतारना एक फ़ेल है जिसके मायने किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे उतारना है, जैसे कि हम कहें कि घोड़े से सवार को उतारना, खूंटी से कपड़े को उतारना या कोठे यानी छत से पलंग को उतारना। तो इनमें से किसी में भी जो उतारना है वो मजाजी नहीं बल्कि हकीकी मायनों में ही इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, अगर हम कहते हैं नकल उतारना, दिल में उतारना, दिल से उतारना, तो फिर ये अपने मजाजी मायनों में इस्तेमाल होंगे और ये फिर मुहावरे कहलाएंगे, क्योंकि इन तमाम मिसालों में उतारना जो है फ़ेल है वो अपने मजाजी मायनों में इस्तेमाल हुआ है। चौथा नुक्ता है नज़म हो या नसर दोनों में रोज़मर्रा की पाबंदी नहायत ज़रूरी है। जी हाँ, देखिए मुहावरे के जो मायने हमने पहले बयान किए हैं यानी 5 और 7 और दूसरे मायनों में भी वो शामिल हैं, मगर दूसरे मायने पहले मायनों से अहम हैं। लिहाजा पहली किस्म को रोज़मर्रा और दूसरी किस्म को मुहावरा कहेंगे और यही फ़र्क इन दोनों में है कि रोज़मर्रा की पाबंदी नज़म और नसर दोनों में इंतहाई ज़रूरी समझी जाती है, मगर मुहावरे की पाबंदी इतनी लाजमी नहीं है। जैसे कि ये शेर है, उसका ख़त देखते हैं जब सयाद तोते हाथों के उड़ा करते हैं। आप इस शेर में देखेंगे इस शेर में कोई खूबी नहीं है, ना मज़मून है, सिर्फ़ एक मुहावरा बांधा गया है और वो भी रोज़मर्रा के ख़िलाफ़ है, यानी उड़ जाते हैं को उसकी जगह इन्होंने कहा है उड़ा करते हैं। तो यहाँ पर मुहावरे को शेर में ऐसा समझना चाहिए जैसे कोई खूबसूरत इंतहाई जो है वो खूबसूरत जिस्म है इंसानी। तो इस तरह से अब हम चलें हम पाँचवें नुक्ते को देखते हैं। शेर की लफ्ज़ी खूबियों का अंदाज़ा सिर्फ अहले ज़बान ही कर सकते हैं। मुहावरे को शेर में ऐसा समझना चाहिए जैसे कोई खूबसूरत उज़्वे बदन इंसान, देखिए इंसान के जिस्म का कोई खूबसूरत हिस्सा, और रोज़मर्रा को ऐसा जानना चाहिए जैसे तनासुब आज़ा बदन इंसान में है, यानी इंसान के तमाम आज़ा जो हैं वो मुतनासिब हैं, खूबसूरत हैं और उस जिस्म को खूबसूरत बना रहे हैं। जिस तरह बग़ैर
تناسب اعضاء کے انسانی خوبصورتی مکمل نہیں ہوتی، اور اسی طرح بغیر روزمرہ کی پابندی کیے جانے سے یا بے جا محاورہ استعمال کر دینے سے یا رکھ دینے سے شعر میں کبھی بھی خوبی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ حسن نام ہی توازن کا ہے۔ شعر میں کیا معنی چھپے ہیں اس کا اندازہ اہل زبان اور غیر اہل زبان دونوں کر سکتے ہیں، مگر جہاں تک شعر میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں ان کی خوبیاں اور خامیاں سے پہلے زبان ہی سمجھ سکتے ہیں، اور وہ اس شعر کو پسند کرتے ہیں جس میں روزمرہ کی پابندی سلیقے سے کی گئی ہو، اور اگر اس کے ساتھ محاورے کو بھی احسن طریقے سے استعمال کیا گیا ہو تو کلام بہت زیادہ پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہماری کتاب میں دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 15 پر شعر ہے: نہ چھیڑ اے نکت باد بہاری، راہ لگ اپنی، تجھے اٹکیلیاں سوجھی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ اسی طرح یہ اور آگے دیکھیں 16 صفحے پر ہے غالب کا شعر: گدا سمجھ کے وہ چپ تھا، میری جو شامت آئی، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے۔ تو یہ دیکھیں ان اشعار میں۔ اسی طرح اردو میں یہ بات بہت مشکل ہے کہ عمدہ مضمون روزمرہ اور معمولی بول چال میں پورا اترے۔ اس سلسلے میں جب ہم نے مختلف شعراء کا بھی دیکھیں، ہم نے یہاں پہ آپ جب کتاب میں سبق کا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا، اشعار پڑھیں گے تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر بہت سے شعراء کا کلام جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں نکتہ چینی کی گئی ہے، غلطیاں پائی گئی ہیں۔ تو مطلب مصنف کے جو ہے وہ سوچ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ الغرض روزمرہ کی پابندی تمام اصناف سخن میں عموماً اور غزل میں خصوصاً جہاں تک ہو سکے ضروری ہے، اور محاورہ اگر سلیقے سے باندھا جائے تو وہ شعر کا زیور کہلائے گا۔ اس پورے سبق میں مصنف نے مقدمہ شعر و شاعری کے سے ایک چھوٹے سے مختصر سے اقتباس میں بحث و مباحثے کے ذریعے شعر میں روزمرہ اور محاورے کی خوبیوں اور خامیوں پر جو ہے وہ ان کے حسن اور کبھی کو جو ہے قباحت کہیں گے، کبھی کہیں گے، اس کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر شعر میں محاورہ خوبصورتی سے باندھا جائے تو وہ اصل میں کیا ہے، اس شعر کو دو چند کر دیتا ہے، بہت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں شعر میں بھدا جو ہے وہ اور الفاظ کی بے ترتیبی سے باندھا گیا محاورہ اسے بدصورت بنا دیتا ہے۔ جیسے انسان کا جسم اگر اعضاء مناسب ہیں، متناسب ہیں تو خوبصورت، اور اگر ان میں کوئی خامی یا کمی ہے تو اس کی خوبصورتی میں نقص پیدا کر دیتے ہیں۔ حاصل سبق یا نتیجہ فکر، یعنی روزمرہ اور محاورہ کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوا؟ میں کہوں گی کہ اصل میں حالی نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نظم ہو یا نثر، یہ باہمی بات چیت ہو یا تحریری مواد ہمارے پاس، اس کا معیاری ہونا بہت ضروری ہے، اور محاورہ زبان و بیان کو معیاری بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روزمرہ زبان کو صحت اور متناسب اگر بناتا ہے تو محاورہ اسے خوبصورتی اور رنگینی عطا کرتا ہے۔ یوں ایک اچھا خیال خوبصورت زبان کا لباس پہن کر پر اثر ادب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق احسن طریقے سے سمجھ آ جائے گا جب آپ اس لیکچر کو جو ہے وہ بغور اس کو سماعت فرمائیں گے۔ موضوعی سوالات، یہ مشقی سوالات ہیں اور تفصیلاً جوابات دینے ہیں، جبکہ اس لیکچر کو بغور سماعت فرمانے کے بعد آپ نے اس جو ہے حوالہ مصنف اور سبق میں سے معروضی سوالات لازمی حل کرنے ہیں۔ موضوعی سوالات میں پہلا سوال ہے: محاورے کا اطلاق مفرد لفظ پر کیوں نہیں ہوتا ہے، اور اس کے لیے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ محاورے کا اطلاق مفرد لفظ پر اس لیے نہیں ہوتا کہ مفرد لفظ کو روزمرہ یا بول چال یا اسلوب بیان نہیں سمجھا جاتا، اور یہ بھی کہ لفظ کے اپنے لغوی معنی یا حقیقی معنی ہوتے ہیں، جبکہ محاورے میں انہی معنی کو
مجازی معنوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، لہٰذا محاورے کے لیے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ہونا ضروری ہے، اس میں فعل یعنی مصدر کا ہونا بھی لازمی ہے اور مجازی معنی بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا اطلاق مفرد لفظ پر نہیں ہوتا۔ جب آپ اس لیکچر کو بغور سماعت فرمائیں گے تو آپ ان تمام جو ہے وہ سوالات کے جوابات حل کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال، روزمرہ اور محاورے میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال بھی میں نے سب سے پہلے مطلب روزمرہ اور محاورے کی تعریف جو سمجھائی ہے وہ اسی کا جواب ہے۔ فساد کے لیے روزمرہ کی پابندی ہے ضروری ہے یا محاورے کی؟ تو یاد رکھیے فساد کے لیے روزمرہ کی پابندی ہے۔ جس قدر روزمرہ کی پابندی زیادہ ہوگی کلام میں اتنا ہی حسن پیدا ہوگا، اس لیے کہ فساد نام ہی روزمرہ کا ہے۔ ٹھیک ہے، چند الفاظ و محاورات اور تراکیب میں نے نیچے دی ہیں، انہیں آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے اور ان کے معنی جو ہے آپ نے لغت سے تلاش کرنے ہیں۔ اصلاح ہے، اطلاق ہے، مجازی ہے، قیاس ہے، ہاتھوں کے طوطے اڑنا، افسردگی، مبتذل، 3-5 کرنا، زندہ درگور ہونا، بخت سو جانا، حسن بشری، بے باک ہو جانا۔ مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کو بغور سماعت فرمانے کے بعد آپ اس مشق کو حل کرنے کے مجاز ہو جائیں گے احسن طریقے سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت، اللہ حامی و ناصر۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے میرا یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور اگر آپ کو مفید لگے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیکچرز اور چینل کو دیگر طلباء و طالبات کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تحصیل علم کا یہ سلسلہ یوں ہی رواں دواں رہے۔ اور اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ایسے ہی مزید لیکچرز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لیکچرر پروین عابد اب اجازت چاہتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔